بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین ہم نے کچھ دن قبل جنرل عاصم منیر جو پاکستان کے نئے آرمی چیف ہیں ان سے متعلق آپ کو خبریں دی تھیں کہ پہلے وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے، یعنی کہ چارج سنبھالنے کے فوری بعد انہوں نے جو سب سے پہلا دورہ کیا تھا وہ سعودی عرب کا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس دورے کے فوری بعد وہ دبئی چلے گئے، یو اے ای چلے گئے، انہوں نے یو اے ای کا دورہ کیا۔ اس یو اے ای کے دورے کے بعد جو ہے وہ پھر ملک میں واپس آ گئے تھے اور ملک میں جو ہے وہ مختلف کام جو تھے وہ اپنے سر انجام دینا شروع ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ جناب چلے گئے یہاں مطلب یو کے میں، یعنی برطانیہ چلے گئے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ برطانیہ سے واپسی پر انہوں نے ایک ملک کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ یہ ایسا دورہ ہے جس کو میڈیا میں بھی یعنی کہ بتایا نہیں گیا، اس حوالے سے میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آرمی چیف ہے اور وہ ایک دورے پر جا رہا ہے اور اس دورے میں جو ہے وہ جناب اتنا خفیہ رکھا گیا ہے اس دورے کو کہ اس کی میڈیا کوریج ہی نہیں دی جا رہی۔ آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس بارے میں وہ بھی خاموش ہے مکمل طور پر، وہاں سے بھی کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ اس دورے کی تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس دورے کا مقصد کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ انہوں نے اس ملک کا دورہ جو ہے اتنی ہنگامی صورتحال میں کیوں کیا، اس کو خفیہ طور پر کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اہم خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کے حوالے سے خبریں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبریں ہیں، وہ تمام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان نے ارکان کو قومی اسمبلی جانے سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ جانے سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل عبوری تحریری حکم جاری کیا، جس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے صرف الیکشن کمیشن کے ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز اراکین کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسلام آباد میں موجود رہیں اور تحریری فیصلہ آتے ہی ایوان کے اندر جانے کے لیے تیار رہیں۔ تاہم آج لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد قومی اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کیس اس طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی ارکان نے جو اپنے استعفے دیے ہوئے تھے، اسپیکر ان استعفوں کو مرحلہ وار قبول کر رہے تھے، منظور کر رہے تھے، تو آخری اور تیسرے مرحلے میں یعنی کہ جو استعفے منظور کیے گئے وہ 43 استعفے تھے۔ ان استعفوں کے منظور کرنے سے پہلے پی ٹی آئی ارکان سب سے پہلے اسپیکر کے پاس گئے تھے۔ اسپیکر کو جا کر انہوں نے عرضی دی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کائنڈلی ہمارے استعفے جو ہیں وہ منظور نہ کیجیے گا کیونکہ ہم اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب وہ یہی استعفے ان استعفوں کے منظور نہ ہونے پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن چلے گئے کہ اگر اسپیکر ان کے استعفوں کو منظور کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کرے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے یہ استعفے جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے استعفے منظور ہوں۔ لیکن اسپیکر اور الیکشن کمیشن دونوں نے یہ استعفے منظور کر کے تو ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام ارکان جو ہیں جناب وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پھر وہاں پہ حکم دیا تھا کہ آپ ان تمام جو 43 افراد ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ ان کو معطل کر دیا، یعنی کہ جو ان کو منظور کرنے کا فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا تھا۔ تو اب یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان نے اب اپنے ارکان کو خود کہا ہے کہ آپ جناب اس میں مطلب نہیں جائیں گے اجلاس میں۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے یہ بھی آئندہ چند دن میں کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب ایک الیکشن کے حوالے سے اہم خبر ہے، پنجاب اور کے پی میں جو الیکشن ہونے ہیں اس کے حوالے سے اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی خدشات اور دیگر عوامل پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں صدر مملکت کے بھیجے گئے مراسلے پر غور کیا گیا۔ صدر مملکت کے مراسلے کے آئینی اور قانونی مضمرات اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزارت داخلہ کے امن و امان کی خراب صورتحال سے متعلق خط پر بھی غور کیا گیا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت داخلہ کے خط میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق بتایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس میں فنانس ڈویژن کی طرف سے مطلوبہ فنڈز کی عدم دستیابی پر بھی غور کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فنانس ڈویژن نے الیکشن کمیشن سے فنڈز فراہمی کی درخواست کو مؤخر کرنے کا کہا ہے۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی سیکیورٹی خدشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی خدشات پر بھی غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم حکومت کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے ان کی مشترکہ جو ہے وہ کوشش ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اس حوالے سے پرسوں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا، اور وہ یہ کہ جلد سے جلد جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر مملکت کی ہدایت پر ان الیکشن کی تاریخ دے، یعنی کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو دینی ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ اس طرح کے اجلاس کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں جی ہمیں تو سیکیورٹی نہیں ملی، ہمیں تو فنڈز نہیں ملے، تو ہم مجبور تھے، یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ الیکشن کو کسی طرح سبوتاژ کیا جا سکے اور الیکشن نہ کروائے جائیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب، یہ اہم خبر ہے عمران خان کے حوالے سے، اور اس میں کچھ یوں ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اپنے قتل کی سازش کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ایک وکیل نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان کو اپنے دعوے کے ذرائع ظاہر کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سجاد احمد محسود نے اصرار کیا کہ اگر سابق وزیر اعظم اس منصوبے کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے یا ان کی معلومات غلط ثابت ہوئیں تو عدالت ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ تصدیق کے بغیر ٹی وی چینلز کی جانب سے قتل کی مبینہ سازش کے اس دعوے کی کوریج پر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے وضاحت طلب کی جائے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے اس منصوبے کے لیے 2 شوٹرز کی خدمات حاصل کرنے کے دعوے نے علاقے میں افراتفری پھیلانے کے علاوہ مقامی آبادی کو بدنام بھی کر دیا ہے۔ جناب یعنی جو عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو کے جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ ان کو وہ ایک مارنے کی سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش میں ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کی مدد کریں گی، اور اس سازش میں جن افراد کو استعمال کیا جائے گا ان کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے اور ہوگا۔ تو یہ کیس جناب وزیرستان کے ایک وکیل نے دائر کیا کہ اس سے وزیرستان علاقہ جو ہے اس کی بدنامی ہوئی ہے، تو اس بدنامی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ جناب کمپنسیٹ کیا جائے اور عمران خان کو کہا جائے کہ معافی مانگے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی سب سے اہم اور بڑی خبر کی طرف کہ آرمی چیف کس ملک کے دورے پر نکل گئے۔ ہوا کچھ یوں ہے جناب کہ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر متحدہ عرب امارات کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ عسکری ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنرل عاصم منیر سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ یو اے ای آمد پر متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر سے صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون سمیت شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یو اے ای صدر جو ہیں وہ کچھ دن قبل پہلے پاکستان میں موجود تھے، اور رحیم یار خان میں وہ ان کا ایک آبائی گھر ہے، وہ وہاں پر تھے، لیکن انہوں نے اسلام آباد آنا تھا، اور انہوں نے اسلام آباد اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا حکومت کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو آرمی چیف یو اے ای گئے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ یو اے ای صدر کی ناراضی دور کرنا ہے، اور ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کس وجہ سے جو ہے وہ اسلام آباد کا دورہ نہیں کرنے آئے تھے، یا کس وجہ سے اسلام آباد نہیں آئے تھے حکومت کو ملنے۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔